جب اس کے بیسک سٹرکچر کے اندر یہ چیز آ جاتی ہے کہ بھیا اللہ سنبھال لے گا, تب خوف نکلتا ہے اندر سے, تب جو ہے نا یہ ڈر نکلتا ہے مخلوق کا, تب آدمی کی یہ پوپو ہونا بند ہوتی ہے کہ یہ لوگ, سوسائٹی, معاشرہ جو لگا ہوتا ہے نا اس کو کہنے کے لیے یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, فلاں ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا. اگر آپ نے وہی کرنا ہے جو سب نے کرنا ہے نا, تو ریزلٹ بھی وہی آئیں گے جو سب کو ملیں گے. آپ نے اگر سپر فیشل, سپر نیچرل کچھ کام کرنا ہے نا, بھاجن مسلمان کی بیس لائن کے اندر جو ہے نا, جو سب سے بڑی چیز, جو اس کا مینٹل سانتولن جو ہے نا, جو اس کا مینٹل فریم ورک ہے اس کو صحیح رکھتا ہے, وہ یہ ہے اس کی یہ 7-6 چیزیں پراپر صحیح ہونی چاہیے. نمبر 1 کہ ہم نے مر جانا ہے اینڈ اٹ از آل فائن. موت سے بڑی دلہن نہیں ہے جو کسی انسان کو مل سکتی ہے. موت وہ رشتہ ہے جو اصل دروازے کھولے گا اپرچونٹیز کے. وی شوڈ ناٹ بی اسکیئرڈ آف ڈیتھ, وی شوڈ لو دا ڈیتھ. ہمیں اپنی موت سے پیار ہونا چاہیے. من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ. جو اللہ سے ملنے کے لیے اتاولا ہوتا ہے, بے قرار ہوتا ہے, اللہ بھی اسے ملنے کی محبت رکھتا ہے. ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ. جو اللہ سے ملنے کے لیے کراہت رکھتا ہے نا, اللہ بھی نہیں ملنا چاہتا اس سے. سو یو شوڈ نو دیٹ موت از نتھنگ ٹو بی اسکیئرڈ. موت اس دنیا سے آزاد کر دے گی, اس دنیا کے غموں سے آزاد کر دے گی, آپ غموں کے پین سے آزاد کر دے گی, لوگوں سے آزاد کر دے گی, موت کر دے گی. شوڈنٹ بی اسکیئرڈ اباؤٹ موت. وبعث بعد الموت جو ہے, جو موت کے بعد اٹھانے کے سارے پروسیسز ہیں, وہ ہمارا بیس لائن عقیدہ ہے. قبر, محشر, جنت, جہنم, یوم الحساب, یہ مسلمان کے بیس لائن سے نہیں مائنس ہو سکتا. وہ امریکہ جائے, وہ سائنٹسٹ بنے, وہ ڈاکٹر بنے, وہ شادیاں کریں, وہ بلڈر بن جائے, وہ بزنسز کرے, وہ تجارتیں بنائے, وہ دنیا کا بڑا ٹائکون بن جائے, یہ بیس لائن سے نہیں ہٹ سکتا آپ کا. اس کو سامنے رکھ کے آپ نے لائف کے فیصلے کرنے کہ I have to die one day. I have to present my presentation in front of Allah. And I have to show my entire framework of performances to Allah subhanahu wa ta'ala. میں نے زندگی کے ساتھ کیا کیا, یہ مائنس نہیں ہو سکتا. یہ منڈلاتا رہنا چاہیے اوپر بھی اور اندر بھی. لوگوں کو تھوڑا سا اپنی زندگی سے آزادی ملتی ہے, دکھوں سے آزادی ملتی ہے, لوگوں سے آزادی ملتی ہے, اپرچونٹیز سے آزادی نکلتی ہے, وہ یہ بھول جاتا ہے اپنا. یہ نہیں بھول سکتے. یو کی ناٹ فورگیٹ دا بیسک فیکٹ, بھائی میں نے مرنا ہے اور میری اصل زندگی میرے مرنے کے بعد ہے, میرا اصل غم مرنے کے بعد ہے اور میرا اصل خوشی مرنے کے بعد ہے. یہ سب ٹائم یہ بیس لائن ہے. تو انسان کو جتنی تک, اب مجھے 14 سال اولاد نہیں ہوئی, مجھے 14 سال سے اولاد نہیں ہوئی, اس سال اللہ نے دی ہے, پچھلے سال دی ہے نومبر 2 تاریخ کو الیان پیدا ہوا ہے. 14 سال میں میں نے, میری شادی کو 14-15 سال ہو گئے ہیں, 14 سال کے اندر میں نے اتنے کپلز کو پاگل ہوتے ہوئے دیکھا ہے جن کی اولاد نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ بیس میں اللہ نہیں ہے نا. بیس کے اندر ان کے جو ہے نا, ان کی بیس کے اندر ہیئر آفٹر نہیں ہے, سپر نیچرل نہیں ہے ان کی بیس کے اندر. میری کیوں, ہماری اللہ کے کرم سے اللہ نے بیس میں 2004 میں جب اللہ نے مجھے ہدایت دی, وہ بیس لائن پکی تھی نا, اس لیے فرق نہیں پڑا. اور لوگ ہمیں دیکھ کے شاید یہ کہتے تھے ان کو شاید اولاد کی چاہت تھی. نہیں بھیا, ایسی بات نہیں ہے. ہر کسی کو اکیلا پن محسوس ہوتا ہے. میری بیوی نے کوئی کم مشکل وقت نہیں کاٹا, اور پاکستانی فیملی کے اندر بچہ نہیں ہونے کا مطلب آپ سمجھتے ہیں, مطلب انڈیا پاکستان کے اندر یہ تو چیر کے رکھ دیں آپ کی سوسائٹی جو ہے. کیوں ریلیکس رہے. یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء ذکور او یزوجہم ذکرانا واناسا ویجعل من یشاء. اللہ نے قرآن میں کہا ہے, میں کسی کو بیٹے دیتا ہوں, کسی کو بیٹیاں دیتا ہوں, کسی کو دونوں دیتا ہوں اور کسی کو نہیں دیتا. آگے اللہ کہتا ہے انہ علیم قدیر, علم اور قدرت میرے پاس ہے کہ why I do not give to someone and why I give to someone. تو جب آپ کی بیس لائن, جب آپ کا بیس لائن ٹھیک ہوتا ہے نا بھائی جان, تو آپ نا اپنے مائنڈ کو کنڈیشن کر لیتے ہیں چیز کو ماننے کے اوپر. اسی طریقے سے دشمنیاں ہوئیں, میری تو تقریریں ساری بھری پڑی ہوئی ہیں اس کے اوپر کہ کھڑا ہو, آگے چل, ہمت کر, دشمنوں سے مقابلہ کر. کیونکہ میں شروع سے ہی سر جھکانے والا آدمی نہیں تھا لوگوں کے آگے. I have never ever, اگر یہی کرنا ہوتا تو میں گھر والوں کا بزنس سنبھال لیتا. پولیٹیکل فیملی سے بھی میرا تعلق ہے, زمینداری خاندان سے بھی میرا تعلق ہے, اللہ نے مال دولت بھی بہت دیا ہے, کارپوریٹ سیکٹر سے بھی فیملی کا تعلق ہے. اتنا ہیوی بیک اپ کے بعد بھی میں جھکا نہیں کسی کے آگے, کیا ہی نہیں میں نے یہ کام. میں اپنے راستے پہ نکل گیا. لوگوں نے اتنا ڈرایا, فیملیوں نے اتنا ڈرایا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, کھاؤ گے کہاں سے, عزت کہاں سے رہے گی, مولوی بن جاؤ گے, زکاتوں پہ پلو گے, یہ ہوگا, وہ ہوگا, فلان ہوگا.
हेलो, मतलब इवन मैंने यूएस से भी वहां पर अपनी डिग्री के आखिरी 2 सेमेस्टर पहले लात मार दी थी उसको। तो लोग मुझे पूछते ना, हाँ आपने किया क्या है जिंदगी में, तो मैं कहता हूँ बैचलर्स इन बर्बाद एडमिनिस्ट्रेशन, BBA, बर्बादियां करा लें आप हमसे जो हमने पहले की है। लेकिन जब अल्लाह पर तवक्कुल इंसान का, जब बेस लाइन में अल्लाह आता है ना, जब इंसान की बेसिक के अंदर अल्लाह आ जाता है, जब उसके बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर ये चीज आ जाती है कि भैया मैं, अल्लाह संभाल लेगा, वमा तस्कुतु मिन वरक़तिन इल्ला यअलमुहा, कोई पत्ता नहीं गिरता दरख्त से, अल्लाह जानता है। जब आपकी बेस लाइन ठीक हो जाती है ना भैया, तब खौफ निकलता है अंदर से, तब अल्लाह का, तब जो है ना ये डर निकलता है मखलूक का, तब आदमी की ये पूपू होना बंद होती है कि ये लोग, सोसाइटी, माशरा जो लगा होता है ना उसको कहने के लिए ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलां हो जाएगा, ये हो जाएगा, तब वो फैसले लेता है उन सारे माशरों के नॉर्म्स से हट के, जिसके बाद जो है ना इनकलाब आता है उसकी जिंदगी। अगर आपने वही करना है जो सबने करना है ना, तो रिजल्ट भी वही आएंगे जो सबको मिलेंगे। आपने अगर सुपर नेचुरल कुछ काम करना है ना, तो उसके लिए आपको बड़ा सुपर तवक्कुल चाहिए होगा, सुपर हिम्मत चाहिए होगी, सुपर हौसला चाहिए होगा, सुपर नीयत चाहिए होगी, सुपर कंसिस्टेंसी चाहिए होगी, सुपर आपका जो है अल्लाह भला करे, आपको सुपर परसिवरेंस चाहिए होगी। वो सुपर आती ही एक सुपर की थ्रू है, वो सुपर नेचुरल अल्लाह है, दुनिया नहीं हो सकती। दुनिया का कोई सहारा जो है वो, अल्लाह आपका भला करे, वो आपको जो है वहां तक नहीं पहुंचा सकता। दुनिया की कोई उम्मीद नहीं आपको पहुंचा, दुनिया का कोई शख्स आके भी आपको कहे ना यार घबराने की जरूरत नहीं है। आई एम टेलिंग यू, जो सेटिस्फैक्शन अल्लाह से मिलती है ना, वो कहीं से नहीं मिल सकती।